سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کی قیادت میں سرمایہ کاروں کا وفد 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گیا۔ نور خان ایئر بیس پر وفاقی وزراء ڈاکٹر مصدق ملک، جام کمال خان اور عبدالعلیم خان نے وفد کا استقبال کیا۔ مہمان وفد میں توانائی، مائننگ، منرلز، ایگریکلچر، بزنس، ٹورزم، انڈسٹری اور افرادی قوت سمیت مختلف کمپنیز اور شعبوں کے عہدیداران شامل ہیں۔ سعودی وفد کی پاکستانی کمپنیوں سے بزنس ٹو بزنس ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ مختلف معاہدوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کہتے ہیں کہ وفد کی آمد پاک سعودی تجارتی تعلقات میں اہم سنگ میل ہے۔ پاکستانی معیشت کے لیے اس دورے کے درست فوائد حاصل ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کا حکومت کو آئینی ترمیم پر جلد بازی نہ کرنے کا مشورہ۔ حکومت آئینی ترمیم بارے ڈیڈ لائن دینے سے اجتناب کرے۔ حکومتی ڈیڈ لائن سے آئینی ترمیم سے متعلق معاملات کو پیچیدہ بنا رہی ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے اسلام آباد کے صحافیوں کی ملاقات۔ گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا، مجوزہ آئینی ترمیم پاس کرانے کے لیے ٹائم لائن کا مسئلہ نہیں۔ محسوس کرتا ہوں کہ 25 اکتوبر تک آئینی ترمیم پاس کرا لی جائے گی۔ کوشش تھی کہ مولانا سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ آئینی عدالتوں اور عدالتی اصلاحات پر مولانا مان گئے تھے۔ حکومت آئین کے آرٹیکل 8 اور 51 پر ترمیم لانا چاہتی تھی، لیکن پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے انکار کیا۔ بانی پی ٹی آئی روس کی جماعت کو موقع دیا، لیکن انہوں نے غیر سنجیدگی دکھائی۔ تحریک انصاف کے وفد کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش کو آمد۔ تحریک انصاف اور جے یو آئی کے وفود کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے مسودے اور سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے اپنے مسودے پر سفارشات دی۔ پی ٹی آئی وفد میں بیرسٹر گوہر خان، سلمان اکرم راجہ، حامد خان، رؤف حسن شامل۔ جے یو آئی وفد میں مولانا فضل الرحمان اور سینیٹر کامران مرتضیٰ بھی شامل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ چند روز پہلے جلاؤ گھیراؤ کیا گیا، یہ روایت غلط ہے۔ اقتدار کی خاطر افراتفری پھیلائی گئی۔ اسلام آباد اور پنجاب پولیس پر حملہ کرنے والے خیبر پختونخوا کے پولیس اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا۔ کچھ بھی ہو جائے، ہم نے اس ملک پر آنچ نہیں آنے دینی۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ جو سڑک بنے گی اس کے دونوں سائٹس پہ پہلے جو ہے وہ درخت لگیں گے، تو تقریباً آج تک ان 7 ماہ کے اندر ہم 7.8 ملین درخت لگا چکے ہیں۔ اور یہ وہ درخت ہیں، وہ انہوں نے سلیمانی ٹوپی نہیں پہنی ہوئی جو 1 ارب درخت لگانے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ 1 ارب درخت کے جو پیسے تھے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلے گئے۔ آج کہا جاتا ہے احتجاج کرو، اس کی وجہ دیکھیں، احتجاج اگر کرنا پڑتا ہے تو لوگوں کو خیبر پختونخوا سے لانا پڑتا ہے، وہ بھی سرکاری لوگوں کو سرکاری گاڑیوں میں۔ اور کتنی غلط روایت ہم ڈال رہے ہیں کہ ابھی یہ جو 2-3 دن پہلے ہفتے کے دن احتجاج تھا، آپ جانتے ہو کہ خیبر پختونخوا پولیس کے لوگ پکڑے گئے جو پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس پہ حملہ کر رہے تھے، اور اسلام آباد پولیس کا ایک جوان شہید ہو گیا۔ تو آپ کے اقتدار کی ہوس کی خاطر ایک اس ملک میں افراتفری پھیلانے کا جو آپ کا ایجنڈا ہے، ایک ماں کا بیٹا، پتہ نہیں وہ کس کا باپ تھا، کس کا شوہر تھا، وہ اپنی جان سے گیا۔ کتنے پولیس والوں کے پھر سر پھٹے، میں نے وہ ٹویٹر پہ تصویریں ڈالی ہیں۔ تو یہ جو ماؤں کے بیٹے ہیں، جو یہ قوم کے بیٹے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ یہ آپ کا بلا وجہ کا احتجاج جو ہے روکتے روکتے وہ کبھی اپنی جان سے جائیں، کبھی اپنی آنکھوں سے جائیں، کبھی ان کی آپ ہڈیاں توڑیں۔ یہ کس قسم کا کلچر ہے؟ ایسے میں وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ پہلے علی امین گنڈاپور سے پوچھ لیں کہ آئی جی ان سے ملا تھا یا نہیں۔ گنڈاپور نے پہلے دن کچھ بیان دیا، دوسرے دن بیان بدل لیا۔ علی امین گنڈاپور سے ہی پوچھیں کہ وہ 24 گھنٹے کہاں تھے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ کسی بھی صورت میں متوازی عدالتی نظام کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جرگے پر اعتراض نہیں، عدالت قائم نہیں کی جا سکتی۔ ریاست اور اداروں کے خلاف غلیظ زبان استعمال کی جاتی ہے۔ ملک میں فساد برپا کرنے کی کوشش کی گئی تو خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ایک بات ان سے خود پوچھ لیں کہ پہلے وہ کلیئر ہو جائیں کہ وہ آئی جی ان کو ملا تھا یا نہیں ملا تھا۔ پہلے تو وہ خود ان سے پوچھ لو کہ یار آپ بتائیں کہ انہوں نے، میرے خیال میں، مجھے نہیں پتا، ایک سٹیٹمنٹ ایک دن دیے، ایک دن دیے، تو پہلے تو ان سے کلیئر کر لیں، یہ کلیئر کر لیں کہ کس ٹائم پہ کون سی سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے، نہیں پھر وہ جب ٹھیک آئے گی تو میں جواب دے دوں گا۔ انسٹیٹیوشن کے خلاف قوم کو کھٹا کرنے کی کوشش کریں، آلدو کہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ نہیں ہیں، اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ایک طرف آپ جرگہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف آپ عدالت کہہ رہے ہیں۔ پاکستانی گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں کوئی پیرلل جوڈیشل سسٹم کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پھر ہمارے سے وہ توقع نہ کریں کہ آپ ہمارے ملک میں اس طرح کی فساد کرانے کی کوشش کریں گے اور ہم خاموش رہیں گے۔ اور جو فسادی ہیں ان کے لیے بھی یہی میسج ہے
کہ کسی طریقے سے اس کے لیے معافی نہیں ہوگی. اور آج بھی اگر حقوق کی بات ہے تو گورنمنٹ بیٹھنے کو تیار ہے ان لوگوں کے ساتھ جو صرف حقوق کی بات کرتے ہیں اور طریقے سے کرتے ہیں. جو لوگ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے لیے ہمارا یہ میسج ہے کہ آپ ضرور دیکھیں, آپ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں, اپنی باقی ایکٹیویٹی کریں, لیکن اگر آپ لوگ کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ ملوث پائے گئے تو آپ کے خلاف بھی وہی ایکشن ہوگا. یہ جو نرم سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے یہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا, چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو. اہم خبر یہ ہے کہ بزرگ سیاستدان الہی بخش سمرو انتقال کر گئے. ان کے خاندانی ذرائع کے مطابق الہی بخش سمرو کئی دنوں سے علیل تھے. الہی بخش سمرو اسپیکر قومی اسمبلی اور وفاقی وزیر رہ چکے ہیں اور مرحوم الہی بخش سمرو کی عمر اس وقت 98 سال تھی. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ بزرگ سیاستدان الہی بخش سمرو انتقال کر گئے ہیں. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاک فوج کے شہداء قوم کا فخر ہے. ملک کی سلامتی کے لیے پاک فوج کی قربانیاں فراموش نہیں کی جا سکتی ہیں. وزیراعظم فیصل آباد میں لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شہید کے گھر پہنچے اور اہل خانہ سے ملاقات کر کے تعزیت کا اظہار کیا. مزید کہا کہ لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شہید نے شرپسند عناصر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. شہید نے وطن سے وفا کے عہد کی پاسداری کی. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے. قوم شہداء اور ان کے اہل خانہ کی ہمیشہ مقروض رہے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ چین کے ساتھ بجلی منصوبوں کے قرضوں کی ری پروفائلنگ پر مثبت بات چیت ہو رہی ہے. کوشش ہے کہ قرضوں کی ری پروفائلنگ کے معاہدے ہو جائیں. زرعی شعبے پر ٹیکس سے متعلق قانون سازی جنوری میں کی جائے گی. زرعی شعبے پر ٹیکس کا اطلاق آئندہ سال 1 جولائی سے ہوگا. IMF کے بعد ایشیائی ترقیاتی بینک کا بھی 3 برسوں کے لیے $6 ارب فائننسنگ کا اعلان کیا گیا ہے. آئندہ سال 2025 کے دوران $1 ارب 85 کروڑ سے زائد فائننسنگ ہوگی. ADB حکام کے مطابق سال 2026 کے دوران $2 ارب 30 کروڑ فائننسنگ کا تخمینہ ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک 2027 کے دوران $2 ارب 25 کروڑ کی فائننسنگ کی جائے گی. ایشیائی ترقیاتی بینک حکام کے مطابق 3 برسوں کے دوران $2.8 ارب کی رعایتی فائننسنگ فراہم کی جائے گی. سپریم کورٹ کے مونال ریسٹورنٹ گرانے کے فیصلے کے باوجود سٹے دینے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سٹے دینے والے سینئر سول جج انعام اللہ کو معطل کر دیا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق نے جج انعام اللہ کی معطلی کے احکامات جاری کیے. سینئر سول جج انعام اللہ کو فوری ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پاکستان نیول وار کالج کے وفد کی ملاقات. ریئر ایڈمرل اظہر محمود کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی ہے. 118 رکنی وفد میں پاکستان نیوی کے علاوہ 16 دوست ممالک نے افسران بھی شامل تھے. مریم نواز نے گفتگو کرتے ہوئے کہا مثبت تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں. خوشحال پنجاب ہماری منزل ہے. عوام کو خوش دیکھنا ہمارے لیے ایوارڈ کے مترادف ہے. پنجاب میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یونیورسٹی کا آغاز جلد کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی کے ذریعے آگے بڑھنے کی راہیں تلاش کر رہے ہیں. معیشت میں بہتری کے آثار تیزی سے نمایاں ہو رہے ہیں. پاک نیول وار کالج کے معیار کو دنیا بھر میں تسلیم کیا جانا قابل فخر ہے. سنگاپور میں عالمی کراٹے کامبیٹ چیمپئن شپ جیتنے والے پاکستانی مکس مارشل آرٹس شاہزیب رند کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی. صدر مملکت آصف علی زرداری نے شاہزیب رند کو سنگاپور میں عالمی کراٹے کامبیٹ چیمپئن شپ جیتنے پر مبارکباد دی. صدر مملکت اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بھگٹی نے شاہزیب رند کو 10 کروڑ روپے کا چیک بھی دیا. صدر مملکت نے ملک کا نام روشن کرنے پر شاہزیب رند کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا امید ہے مستقبل میں بھی شاہزیب مزید کامیابیاں سمیٹیں گے. کھیلوں کے شعبے میں نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنا بہت ضروری ہے.